السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ پہلے میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا، پھر مختصراً اس کی تشریح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ تھا سورہ کوثر کا ترجمہ۔ اب میں مختصر اس کی تشریح عرض کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی ہم نے آپ کو جنت کا ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، وہ عطا کیا، اور ہر بھلائی عطا کی، یعنی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی، ہر اچھائی آپ کو عطا کی۔ کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر اچھائی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر حوض کوثر بھی داخل ہے، نہر کوثر بھی داخل ہے جو جنت میں موجود ہے۔ لہٰذا اللہ آگے فرماتے ہیں، اس لیے ان نعمتوں کے شکر میں کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، دنیا کی ہر اچھائی اور بھلائی عطا کی ہے، اس کے شکرانے میں، ان نعمتوں کے شکر میں آپ کیا کیجئے؟ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت چاہیے، اور سب سے بڑی عبادت کون ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کیجیے۔ جسمانی عبادت تو نماز ہے، اور مالی عبادت کیا ہے؟ وانحر، اور قربانی ہے، یعنی قربانی کیجیے۔ کیا مطلب؟ اپنے رب کے نعمت کے شکر میں جسمانی عبادت بھی کیجیے، یعنی نماز پڑھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور مالی عبادت یعنی قربانی کیجیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ نے اس آیت میں جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کی بچپن میں وفات پر بعد مشرکین نے طعنہ دیا تھا، قریش مکہ نے طعنہ دیا تھا، ان کی نسل نہیں چلے گی اور ان کے دین کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا، اے میرے حبیب، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، چاہے دنیا میں اس دشمن کی ظاہری نسل چلے نہ چلے، لیکن دنیا میں ذکر خیر کبھی آپ کے دشمن کا باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اے میرے حبیب، آپ کی امت اور آپ کی نیک نامی اور آپ سے عقیدت و محبت اور آپ کا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہے گا۔
میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، یہ ہے اس صورت کی مختصر تشریح اور تفسیر۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس صورت کا شان نزول، اس صورت کو اللہ نے کیوں نازل کیا، کیوں اتارا؟ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم نے سدی سے اور بیہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کے مذکر اولاد یعنی میسکولین مذکر اولاد مر جائیں تو اس کو عرب والے ابتر کہا کرتے تھے، ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل، نسل ختم۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، چونکہ آپ سے ان کو دشمنی تھی، وہ آپ کے دشمن تھے، لہٰذا وہ لوگ کہنے لگے اب تو محمد کی نسل نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل کے بارے میں اتری کہ اس کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ کہتا ان کی بات چھوڑو، کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، یعنی ان کے انتقال کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، نہ ان کی نسل چلے گی۔ تو اس پر یہ صورت اتری۔ نہیں، اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، اسی طریقے سے اور بھی دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ فرماتے ہیں کہ کعب ابن اشرف اور جماعت قریش کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، ان کی طعنہ دینے کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ کعب ابن اشرف مکہ معظمہ آیا تو قریشیوں نے کہا آپ تو ان کے سردار ہیں، آپ اس بچے کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی ساری قوم سے الگ تھلگ ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ افضل ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ ہمارے ہاتھ میں ہے، زمزم پر ہمارا قبضہ ہے۔ تو یہ خبیث یعنی کعب ابن اشرف کہنے لگا ہاں تم لوگ ان سے افضل ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر یہ آیت اتری۔ بہرحال یہ قریش مکہ، عاص بن وائل وغیرہ جو آپ کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ کے سارے لڑکے دنیا سے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ نے اس صورت کو نازل کر کے ان ظالموں کو، ان مردودوں کو جواب دیا کہ آپ کی نسل اور آپ کی نیک نامی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور الحمدللہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اس دنیا کے ہر گوشے میں، اس دنیا کے چپے چپے میں موجود ہیں، اور روزانہ دنیا کے ہر گوشے میں، اور دنیا کی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہ ہو اور جہاں مائک کے ذریعے، اذان کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند نہ کیا جا رہا ہو۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے میرے حبیب کے نام کو باقی رکھا، اور آپ کے جو دشمن تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو، ان کی ہر چیز کو ختم کر دیا۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، اور اگر آج ان دشمنوں کا، ان کفاروں کا جو اللہ کے حبیب کے زمانے میں تھے، اگر کوئی نام لیتا ہے تو شر کے ساتھ لیتا ہے، لعنت بھیج کر لیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا کہ اس وقت کفار مکہ تھے، آج نہ ان کے خاندان کا پتہ، نہ ان کی نسل، اور جب ان ظالموں کا نام آتا بھی ہے تو لوگ لعنت بھیجتے، ہمیشہ ان ظالموں کا تذکرہ شر سے ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس صورت کی تفسیر مکمل ہو چکی، صرف ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے اللہ نے کہا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر سے مراد تفسیر ابن کثیر میں ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر وغیرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونا چاندی کے ہیں، جو یاقوت اور موتیوں پر بہہ رہی ہے، جس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے،
اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ معراج والی رات میں آپ نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ نیز تفسیر ابن کثیر میں اور ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کے کنارے دراز گردن والے پرندے یعنی لمبے گردن والے پرندے بیٹھے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر فرمایا وہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کھانے میں بھی وہ بہت ہی لذیذ ہیں۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، انہوں نے طعنہ دیا یہ ابتر ہیں، ان کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا، یعنی سورہ کوثر کو، اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی، کوثر، جس کی میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، اور بخاری، مسلم، ابو داؤد میں حضرت انس سے حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان موجود تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی بے ہوشی یا نیند طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کر کے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اس میں ہر خیر اور بھلائی ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اور حوض کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کوثر کو بھر دیں گے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ کوثر کا مطلب دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی اور بھلائی ہے، اور اسی چیز کے اندر یعنی اچھائی اور بھلائی کے اندر نہر کوثر بھی ہے، جس کا پانی 2 پرنالے کے ذریعے سے قیامت میں حوض کوثر میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تم کو یہ کوثر عطا کیا تو تمہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کے شکر میں نماز پڑھو، فصلی لربک وانحر، اللہ کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ کافر لوگ قریش مکہ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کو طعنہ دیتے ہیں کہ محمد کی نسل نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو جائے گی، اس کے انتقال کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا آپ کی نیک نامی اور آپ کا طریقہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور ظالموں کا، آپ کے دشمنوں کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ تھی اس آیت کی مختصر تشریح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔